السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج ہے 18 ستمبر 2020۔ آج کی خاص خبریں۔ نائجیریا میں بوکو حرم کے حملے میں 11 دیہاتی ہلاک۔ لیبیا کے وزیر اعظم فائز السراج نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ میکسیکو میں مردہ پرندوں کی بارش۔ امریکہ میں سیلی طوفان نے تباہی مچا دی، سیلاب کا خطرہ۔ سعودی عرب کے شہر طائف کے تاریخی علاقے میں آگ لگ گئی۔ کرونا کے باعث مسجد اقصیٰ میں نماز باجماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ اور عجیب و غریب میں ہے پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک کے دلکش مناظر۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرم کی طرف سے کیے گئے مسلح حملے میں 11 دیہاتی ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق ملک کے شمال مشرقی علاقے مائدو گوری سے 90 کلومیٹر کی مسافت پر واقع گاؤں واسا رام میں بوکو حرم کے دہشت گردوں نے دیہاتیوں پر فائر کھول دیا۔ حملے میں 11 دیہاتی ہلاک اور بہت زیادہ تعداد میں زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دہشت گردوں کی اکثریت زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اب ہم بات کریں گے لیبیا کی۔ لیبیا کے وزیر اعظم فائز السراج کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے سربراہ فائز السراج اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ماہ کے اواخر تک اپنے عہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب ملک میں جاری مسلح تصادم کے خاتمے کے لیے متحارب گروپوں کے مابین بات چیت جاری ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں ان حریف گروپوں نے اگلے 18 ماہ کے اندر ملک میں انتخابات کرانے اور ایک نئی حکومت کی تشکیل پر اتفاق کر لیا تھا۔ فائز السراج کی حکومت میں پچھلے ماہ اس وقت داخلی اختلافات سامنے آئے تھے جب بدعنوانی اور طرابلس سمیت دیگر مغربی شہروں میں بجلی کی ترسیل منقطع کیے جانے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اب ہم بات کریں گے میکسیکو کی۔ میکسیکو میں مردہ پرندوں کی بارش۔ میکسیکو میں ہزاروں کی تعداد میں مردہ پرندوں کی بارش ہوئی۔ اس بات کا تعین ہوا ہے کہ یہ پرندے ہجرت کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ اس چیز کی اطلاع پانے پر حکام نے فوری طور پر تحقیقات کرتے ہوئے اس واقعہ کی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پرندوں کی ہلاکت کے اسباب کے بارے میں تاحال معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ اگلی خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ میں سیلی طوفان نے تباہی مچا دی، سیلاب آنے کا خطرہ۔ سمندری طوفان سیلی نے امریکی ریاستوں فلوریڈا اور الاباما کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ بتایا گیا ہے کہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں بدترین سیلابوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکی قومی ادارہ برائے موسمیات کے مطابق فلوریڈا اور الاباما میں 165 کلومیٹر فی گھنٹہ ہواؤں کی رفتار کے ساتھ 2 درجہ شدت کے طوفان سے ساحلی علاقوں میں 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کے کھمبے گر گئے اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جبکہ سڑکیں کئی فٹ پانی میں ڈوبنے سے ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ علاقوں میں 18 انچ تک طوفانی بارش ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے متاثرہ علاقے کے لوگوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفان کے زیر اثر 3 فٹ تک بارش ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ اور اگلی خبر ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے شہر طائف کے علاقے سکیف میں اچانک آگ لگ گئی۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے جاری بیان میں واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ آگ لگنے کا واقعہ سکیف مرکز کے جبل امد میں پیش آیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیموں نے فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ اس دوران آگ کی شدت کے پیش نظر اہلکاروں کی مزید نفری کو طلب کر لیا گیا اور آگ پر قابو پانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اور اگلی خبر ہے فلسطین سے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز باجماعت پر پابندی لگا دی گئی۔ فلسطینی وزارت اوقاف مذہبی امور نے کرونا وبا کی دوسری لہر کے تناظر میں مسجد اقصیٰ میں 3 ہفتوں کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا کی وبا کے پیش نظر انتظامیہ کو افسوس کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کے ایک عہدیدار علی الجبرینی کے مطابق القدس میں کرونا کیسز کی تعداد
2000 تک جا پہنچی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک کے دلکش مناظر۔ دیوسائی نیشنل پارک گلگت بلتستان کے شمالی پاکستان کے علاقے میں ایک اونچائی والا الپائن سادہ اور قومی پارک ہے۔ دیوسائی میدانوں کی سطح اوسطاً 4114 میٹر سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہے اور اسے دنیا کا دوسرا بلند ترین سطح مرتفع سمجھا جاتا ہے۔ دیوسائی اسکردو شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع ہے اور یہاں کے بورے ریچھ بہت ہی مشہور ہیں پوری دنیا میں۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔